اصل مقصد ان کا یہی ہے کہ اسرائیل کا دفاع، اور اسرائیل کو خطرہ کس سے ہے؟ حزب اللہ سے. اسرائیل کو خطرہ کس سے؟ ایران سے. تو اس لیے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کا جو پورا آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کا جو میموری کارڈ ہی انہوں نے بدل دیا، کیونکہ اس کے بیانات سے پکا والا جو پرو اسرائیل وہ نظر آ رہا ہے. دوسرا سے مارکو روبیو ہمیں پرو اسرائیل نظر آ رہا ہے. ابھی جو حالیہ حملہ کیا، جب ایران نے جو بحری جہاز کے اوپر حملہ کیا، تو اس کے رسپانس میں امریکہ نے حملہ کیا ایران کے اوپر، ان کے سرک کے علاقے پہ. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ حملہ کرنے کے بعد بار بار بیانات دیتے ہوئے اور اپنے ایکس کے اوپر پوسٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے کہ میں نے ان کے جو تمام سیٹلائٹ تھا، جو ان کے ڈرونز تھے، جو ان کے پتہ نہیں کیا تھا، سب کچھ کو تباہ کر دیا، اس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. مطلب ان کی مختلف سائٹس کا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو نشانہ بنایا. پھر سیڈک جو ان کا ایک ولیج ہے وہاں پہ بھی دھماکے سنے گئے. لیکن ایرانی میڈیا نے پھر اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہم نے جو امریکہ کے ڈرونز تھے اور امریکہ کی جو بھی کارروائی تھی، جو انہوں نے حملے کیے، ان کو ہم نے فضا میں ہی روک دیا تھا، ان کو تباہ کر دیا تھا. اب اندر اور سچویشن کیا ہے وہ تو آہستہ آہستہ کھلتی جائے گی. ڈونلڈ ٹرمپ کے ان بیانات نے جنگ کو زیادہ تیز کیا، یعنی جنگ کے لیے یہ سمجھیں کہ آگ کے لیے ہوا کا کام کر رہی ہے یہ تمام سارے بیانات جو ہیں. تو ان بیانات کے ساتھ ہی ہمیں ادھر سے IRGC کے بیانات بھی نظر آ رہے ہیں. پاسداران انقلاب نے کویت اور بحرین میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق کویت میں واقع علی السلام ایئر بیس اور بحرین کے پورٹ سلیمان میں موجود امریکی بحری بیڑے پر شدید حملہ کیا گیا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے اپنی ویڈیوز بھی ابھی جاری کی ہیں، کیونکہ اس طرف سے امریکہ نے اپنی ویڈیوز کو شیئر کی اور ادھر سے ایران نے. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی ایران کے 5 ساحلی مقامات پر کی گئی امریکی بمباری کے جواب میں کی گئی. اب دیکھیں 5 ساحلی مقامات کو ایران کے امریکہ نے ٹارگٹ کیا، صرف اس بات کو بہانہ بنا کے کہ انہوں نے ایک شپ کو روک دیا جس میں کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا. تو اس سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس کے کہنے پر یہ سب کام کر رہے ہیں. پھر پاسداران نظام کی طرف سے سخت وارننگ دی گئی ہے کہ کسی بھی قسم کی مزید جارحیت کا جواب انتہائی تباہ کن رد عمل کے ساتھ دیا جائے گا. تو یہ سب حالات ہیں. اس وقت جنگ شدید سے شدید تر ہوتی نظر آ رہی ہے. MOU کو انہوں نے بالکل ختم کر کے رکھ دیا، کیونکہ ناجائز ریاست کا جو مقصد تھا وہ اس میں پورا ہو گیا، اس کا مقصد پورا ہو گیا. اور پھر سے ایران اور ہمیں امریکہ کی جنگ سٹارٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی ایکس پوسٹ پر ایران کے عہدیدار ابراہیم عزیزی کا بھی بیان دیکھا گیا. انہوں نے واضح کیا کہ خلیج فارس کی حقیقتیں بدل چکی ہیں. ابنائے ہرمز ایران کے زیر کنٹرول ہے، اس لیے سب کو قوانین کا احترام کرنا ہوگا اور محفوظ راستے استعمال کرنے ہوں گے، یعنی کہ وہ راستے، وہ کوریڈور جو ایران نے متعین کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اگر قوانین کو نہ سیکھا گیا تو ایرانی مسلح افواج خود سکھائیں گے. ان کے مطابق یہ اقدامات جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں بلکہ جنگ بندی کا انتظام ہے، یعنی سیز فائر مینجمنٹ. کیونکہ آپ نے سنا تھا اور ہم نے سنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوا. لیکن اگر آپ اس وقت جو وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ دیکھیں، اس کے علاوہ اگر آپ ٹائمز آف اسرائیل کو دیکھیں تو وہ آپ کو کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ امریکہ کو بہت بڑا نقصان ہوا. کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہزاروں ان کے جو فوجی تھے امریکہ کے وہ مارے بھی گئے اور زخمی بھی بہت زیادہ ہوئے. اور ایون کہ اب بات خبر سننے میں آئی ہے، یہی جو دا ٹائمز آف اسرائیل ہے اور یہ جو وال اسٹریٹ جرنل ہے، اس کے مطابق امریکہ جو ہے وہ اپنی بیسز بحرین سے منتقل کر رہا ہے، سوچ رہا ہے منتقل کرنے کا اسرائیل کو، کیونکہ بحرین کے اندر ان کا جو امریکی بحریہ کا سب سے بڑا اور 5واں جو بحری بیڑے کا دفتر ہے وہ اس بحرین کے اندر ہے. اس لیے ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ ایران نے ٹارگٹ کیا بحرین کو، اور ایران بالکل ٹھیک کر رہا ہے. جب تک یہ لوگ بحرین کو، قطر کو، سعودی عربیہ کے اندر جتنے بھی ان کی ایئر بیسز ہیں، جب تک یہ امریکن یہاں سے چھوڑ کے بھاگ نہیں جاتے، میں کہتی ہوں تب تک ایران کو کارروائی ان کے خلاف کرتے رہنے چاہیے. بے شک ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سے جنگ جو ہے وہ سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار دھمکیاں دے کے، کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ابھی آپ معاہدہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کی منتیں کر کے آپ نے معاہدہ کروایا. پاکستان نے جو ہے بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کیا، اور پاکستان کی وجہ سے ہی جو ہے ہمیں نظر آیا کہ ایرانی وفد جو تھا وہ امریکہ کے ساتھ بیٹھا، نہ تو وہ تو کبھی ان کے ساتھ بات بھی نہ کرتے ان کی ان حرکات کی وجہ سے. تو یہ ساری سچویشن جو ہے اس وقت لگی ہوئی ہے.